میں ہوں شاشق، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ جیسے جیسے 24 نومبر قریب آ رہا ہے، ویسے ویسے پاکستان میں سیاست کا پارہ اپنے عروج کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور حکومتی وزراء اور اپوزیشن کے لیڈر اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر لگ گئے ہیں، اور ایک دوسرے پر الزام تراشی اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 24 نومبر کی تیاریاں جو ہیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں کے پی کے نے اہمیت اختیار کر لی، اور وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کی صدارت میں اجلاس ہو رہے ہیں، جن میں عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی بھی شرکت کر رہی ہیں، اور اس حوالے سے جہاں تک بانی چیئرمین کے احکامات لوگوں تک پہنچا رہی ہیں، پیغامات پہنچا رہی ہیں، وہاں پر ان کا سیاست میں حصہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، جسے حکومتی حلقے بڑی شدید تنقید کر رہے ہیں، اور اسے پی ٹی آئی کے اندر اختلافات پیدا کرنے کے لیے بھی اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی نے پی ٹی آئی پر قبضہ کر لیا ہے، یا وہ آگے قبضہ کرنے جا رہی ہے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ بشریٰ بی بی غیر سیاسی خاتون ہیں، اور سیاست میں وہ کیا کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور پی ٹی آئی کے اس حوالے سے کافی تنقید کا نشانہ انہوں نے بنایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ خارجی ہیں، اور الخوارجیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہی سلوک کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت پنجاب بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرے گی، یہاں تک کہ ابھی سے ہی پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ پہلا سخت رویہ سامنے آ چکا کہ شاہ محمود قریشی جو پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین بھی رہ چکے اور سابق وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ کوٹ لکھپت جیل کے اندر ان کے خلاف 9 مئی کی منصوبہ بندی کرنے کے حوالے سے دہشت گردی کی عدالت میں سماعت ہوئی، اور ان کے اوپر ان سمیت پی ٹی آئی کے 21 لوگوں پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے دن قریب آئیں گے، حکومت جو ہے وہ اس جانب بڑھتی جائے گی کہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کے کارکنوں اور لیڈرشپ کو اتنا ہراساں کر دیا جائے، یا اتنا لاچار کر دیا جائے کہ وہ 24 نومبر کے احتجاج کے لیے اپنا کردار ادا نہ کر سکیں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ بھی بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم کسی طور نہیں رکیں گے، ہم ڈی چوک پہنچ کر دکھائیں گے اور جائیں گے۔ اس کے لیے وہ کیا حکمت عملی اپناتے ہیں کہ کیسے وہ ڈی چوک تک پہنچیں گے، کیونکہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت اسلام آباد کو کنٹینر سے بالکل بند کر دے گی، اور 24 نومبر سے پہلے ہی کنٹینر جو ہیں وہ اسلام آباد کی شاہراہوں پر لگا دیے جائیں گے، خارجی اور داخلی راستے تقریباً بند کر دیے جائیں گے۔ دوسری جانب پنجاب کی اور خصوصاً لاہور کو بھی اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دیکھتے ہیں کے پی کے میں کیا ہوتا ہے۔ کیا کے پی کے سے علی امین گنڈا پور ایک بڑا قافلہ لانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور کیا وہ کنٹینر جو راستے میں ان کے لگائے جائیں گے اور وہ رکاوٹیں جو کھڑی کی جائیں گی حکومت کی جانب سے اس کو ہٹا پاتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ 24 نومبر سے پہلے کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ یہ احتجاج نہ ہو، اس کی تاریخ بدل جائے، یا کچھ مطالبات پی ٹی آئی کے مان لیے جائے۔ جہاں تک مطالبات کی بات ہے تو وہ تو ابھی تک یہی نظر آ رہا ہے کہ 24 نومبر سے پہلے تو کیا 24 نومبر کے دن بھی پی ٹی آئی کے مطالبات جو وہ رکھ رہے ہیں وہ تسلیم نہیں ہوں گے۔ اب 24 نومبر کو کیا صورتحال ہوگی یہ تو 24 نومبر کو ہی پتہ لگے گا، لیکن اس سے پہلے ہی حالات خرابی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اور مولا جٹ کی طرح کی بڑھکیں اور دعوے جو ہیں دونوں جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے
کہ صورتحال آنے والے دنوں میں کیا بنتی ہے، کون اس میں کردار ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی کردار ادا کرتا ہے تو وہ کیا سیکیورٹی دیتا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو کن چیزوں کی کیا یقین دہانی کراتا ہے۔ اگر کوئی نہیں بیچ میں آتا، معاملہ طے نہیں پاتے، تو یہ صورتحال کس حد تک خراب ہوتی ہے، معاملات کہاں تک جاتے ہیں، کیا حکومت انہیں کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور کیا اپوزیشن جو ہے وہ اپنا ہدف حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا کوئی تیسرا عنصر جو ہے وہ اپنی کارروائی ڈالتے ہوئے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ہی کی سیاست کو وقتی طور پر ختم کر کے خود سامنے آ جائے۔ یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔